السلام علیکم لسنر، آئیے ڈاکٹر ساجد امجد کی ایک نئی کہانی سنتے ہیں جس کا عنوان ہے کنویں کی آواز۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ بس پھر کیا تھا، روشنی ہوئی اور وہ پکڑا گیا۔ وہ میری دعوت پر میرے کمرے میں آیا تھا۔ کتنا بھولا تھا وہ، یہ بھی نہیں سمجھ سکا کہ محلوں کے دروازوں پر ٹاٹ کے پردے نہیں پڑا کرتے، قالین پر جوتوں سمیت چلتے ضرور ہیں، لیکن وہ جوتے کیچڑ میں لتھڑے ہوئے نہیں ہوتے۔ اپنی حیثیت تو دیکھ لیتا، سائیکل تک میسر نہیں تھی اور ریس لگا رہا تھا میری شاندار کار سے۔ میں اس کی ذہانت پر رشک ضرور کر سکتی تھی، لیکن محبت کیسے کرتی؟ اس کی غربت پر ترس کھا کر اس کی مدد کر سکتی تھی، اسے شادی تو نہیں کر سکتی تھی۔ بیوہ ماں کے اکلوتے بیٹے اور کروڑ پتی بزنس مین کی اکلوتی بیٹی میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ وہ کسی نہ کسی طرح میرے ساتھ تعلیم حاصل کرنے کے لائق تو ہو گیا تھا، لیکن اب میرے ساتھ چلنے کا آرزومند بھی تھا۔ میں اس کی اس گستاخی کو برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ میرے لائق تو جہانگیر جیسے رئیس باپ کے بیٹے تھے۔ جہانگیر بھی میرے ہی کالج میں پڑھتا تھا۔ جب اس کے ہاتھ بھی میری طرف بڑھ رہے تھے اور بے اختیار بڑھ رہے تھے تو میں کسی اور کی پرواہ کیوں کرتی؟ اس کالج میں تمہارا ایک رقیب پیدا ہو گیا ہے، میں نے ایک دن جہانگیر سے کہا۔ صرف ایک؟ جہاں ایسا حسن ہو وہاں تو کئی رقیب پیدا ہو سکتے ہیں، جہانگیر نے کہا۔ جہانگیر، میں مذاق نہیں کر رہی ہوں، مجھے اس کی سنجیدگی سے ڈر لگنے لگا ہے۔ یہ غریب لوگ ہر اس چیز کی تمنا کرتے ہیں جو انہیں مل نہیں سکتی اور پھر انتقام لیتے ہیں، دوسرے سے بھی اور خود سے بھی۔ تمہیں کیا خیال ہے، سمجھا دے اسے؟ نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے معلوم تھا اس کے سمجھانے کا انداز کیا ہوگا۔ اس طرح اچھی خاصی بدنامی ہوگی، مار پیٹ ہوگی اور بات پرنسپل تک پہنچ جائے گی۔ تمہاری مرضی، جہانگیر نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا، لیکن یہ سمجھ لو، مجھے یہ رقیب قسم کے لوگ زندہ اچھے نہیں لگتے۔ میں تمہیں اس سے بات کرتے ہوئے نہ دیکھوں۔ پاگل مت بنو جہانگیر، تم اتنے بیکورڈ کب سے بن گئے جو مجھے کسی سے بات کرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے؟ جہانگیر کا یہ جذبہ مجھے اچھا لگا تھا۔ وہ مجھ سے کتنی محبت کرتا ہے کہ مجھے کسی سے بات کرتے ہوئے بھی نہیں دیکھ سکتا۔ جہانگیر کی موت کے سامنے اس غریب جاوید کی کیا حیثیت ہے؟ میں نے اس کی حوصلہ افزائی کبھی نہیں کی تھی، لیکن وہ تو ان لوگوں میں سے تھا جو اپنے تصور سے بھی محبت کرنے لگتے ہیں۔ میں تو پھر ایک زندہ لڑکی تھی۔ مجھے کیا پڑی تھی کہ میں اس کے جذبوں سے نفرت کرتی پھروں، لیکن میرے غرور کو تو یہ بھی گوارا نہیں تھا کہ مجھ سے کم حیثیت کوئی آدمی اپنے آپ سے بھی میرا تذکرہ کرے۔ مجھے اس کی آنکھوں سے شکایت تھی جو ہر وقت میرا تعقب کرتی تھیں۔ جہانگیر کے لیے اس کی آنکھوں میں کتنی نفرت تھی۔ کوئی جہانگیر کو میلی آنکھ سے دیکھے یہ میں کیسے برداشت کر سکتی تھی، لیکن اس نے کبھی اس کا موقع ہی نہیں دیا تھا کہ میں اس کا دماغ درست کرتی۔ کسی کو سزا سنانے کے لیے گواہی کی ضرورت ہوتی ہے، اور گواہی میں اس کا کوئی بیان میرے پاس نہیں تھا۔ وہ کبھی اپنے دل کی بات زبان پر نہیں لایا تھا، لیکن اس کی خاموشی سے مجھے وحشت ہونے لگی تھی۔ میں چاہتی تھی وہ کبھی تو اظہار کرے تاکہ میں اس کی حیثیت سے یاد دلاؤں، لیکن وہ تو اس ہوشیاری سے کھیل رہا تھا کہ اس کی طرف سے کوئی غلط چال آ ہی نہیں سکتی تھی۔ اس کی خاموشی کے باوجود اس کی باتوں کے چرچے تھے۔ پورا کالج اس کی خاموش محبت سے واقف ہو چکا تھا۔ غریبوں میں فاقے کرتے کرتے قوت برداشت پیدا ہو جاتی ہے، لیکن مجھ میں اتنی سخت کب تھی؟ میں تو یہ چاہتی تھی کہ خاموشی کے قلم سے جو کہانی اس نے تحریر کرنی شروع کی ہے وہ جلد سے جلد اپنے انجام سے ہمکنار ہو۔ میں نے جان بوجھ کر اس کی حوصلہ افزائی شروع کر دی، جیسے کوئی شکاری اپنے شکار کو پھانسنے کے لیے جال بچھاتا ہے۔ میری ایک مسکراہٹ نے اس کی آنکھوں میں ہزاروں چراغ جلا دیے۔ آپ نے کبھی 80 گز کے چھوٹے چھوٹے مکان اندر سے دیکھے ہیں؟ ایک دن اس نے عجیب و غریب سوال کیا۔ نہیں تو، لیکن یہ سوچتی ضرور ہوں کہ اتنی کم جگہ میں یہ لوگ پاؤں کس طرح پھیلاتے ہوں گے۔ پھر تو تم نے وہ عظیم مائیں بھی نہیں دیکھی ہوں گی جو ان گھروں میں رہتی ہیں اور ان کے بیٹے بڑی بڑی درسگاہوں میں پڑھتے ہیں۔ نہیں تو پھر کسی دن میرے گھر چلو، میں تمہیں اس چھوٹے سے مکان میں
پاؤں پھیلا کر بھی دکھاؤں گا اور اس عظیم ماں سے بھی ملواؤں گا جس کا بیٹا 2 کمرے کے مکان سے ایک بڑی درسگاہ کا فاصلہ روز طے کرتا ہے۔ نہ بابا نہ، پہلے تو میرے گھر چلو، میری ماں کو بھی تو معلوم ہو۔ ان کی بیٹی 1000 گز کی کوٹھی چھوڑ کر 80 گز کے مکان میں جانے کی تیاری کر رہی ہے۔ جیسے تمہاری مرضی۔ میں اسے اپنے گھر لے آئی۔ میں اسے شرمندہ کرنا چاہتی تھی، یہ بتانا چاہتی تھی کہ زمین اور آسمان میں کتنا فرق ہوتا ہے۔ مجھے یقین تھا کہ وہ میرے نوکروں کو ہی دیکھ کر احساس کمتری میں مبتلا ہو جائے گا، میرے ٹھاٹھ دیکھ کر اس کے چہرے پر شرمندگی کے جو رنگ ابھریں گے، انہیں دیکھ کر مجھے کتنی تسکین ملے گی۔ غیرت مند ہوگا تو پھر میری آرزو نہیں کرے گا۔ یہ چاروں گاڑیاں ہماری ہیں، 5ویں میں تم بیٹھے ہوئے ہو، میں نے کوٹھی کے ایک حصے میں گاڑی کو پارک کرتے ہوئے کہا۔ ظاہر ہے تمہارے گھر میں جو چیز ہے تمہاری ہی ہوگی، اس نے مروب ہوئے بغیر کہا۔ 80 گز سے زیادہ جگہ میں تو میری گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں، میں نے اتراتے ہوئے کہا۔ جگہ زیادہ ہو تو اسی طرح بیکار اور ضائع چلی جاتی ہے، اس نے میری کوٹھی کے لان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ یہ جو لان تم دیکھ رہے ہو، صرف اس کی دیکھ بھال کے لیے 4 نوکر ہیں۔ ان عظیم محنتی لوگوں نے اس لان کو کتنا خوبصورت بنا دیا ہے۔ اب میں جس کمرے میں تمہیں لے کر جا رہی ہوں وہ ہمارا ڈرائنگ روم ہے۔ یہ غالباً وہ کمرہ ہوتا ہے جس میں اہل خانہ اپنی بدصورتی چھپاتے ہیں۔ تمہارے گھر میں تو ایسی کوئی جگہ ہوگی نہیں، ہم لوگوں کا ظاہر و باطن ایک سا ہوتا ہے۔ میں اس پر طنز کرتی رہی اور وہ اپنی دانش میں مجھے لاجواب کرتا رہا۔ تم یہاں بیٹھو، میں ممی کو لے کر آتی ہوں، میں نے اس سے کہا اور ممی کو بلانے چلی آئی۔ میں ممی کے ساتھ کمرے میں آئی تو وہ دیواریں تک رہا تھا۔ کمرے کی سجاوٹ پر اسے تعجب ہو رہا ہوگا۔ میں نے ممی سے اس کا تعارف کرایا۔ مجھے معلوم تھا کہ ممی کا تاثر ایسے لوگوں کو دیکھ کر کیا ہوتا ہے، اور یہی میں چاہتی تھی۔ اس بیچارے کو یہاں کیوں لے آئیں؟ یہ اس وقت کس قدر احساس کمتری میں مبتلا ہو رہا ہوگا۔ تمہیں بھی شرارتیں کرنے میں مزہ آتا ہے، ممی نے میری طرف پیار سے دیکھتے ہوئے کہا۔ ممی، معلوم ہے ان کا مکان صرف 80 گز کا ہے، جس میں صرف 2 کمرے ہیں۔ واقعی؟ نہیں، تم مذاق کر رہی ہو، بھلا 80 گز کے مکان میں بھی کوئی رہ سکتا ہے؟ ممی نے تعجب سے کہا۔ اپنا مکان تو صرف 2 گز زمین ہوتی ہے، باقی تو سب دوسروں کے لیے ہوتا ہے، جاوید نے لہجے کی تلخی چھپانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ اچھا، اب میرے کلب جانے کا وقت ہو گیا ہے، تم کسی نوکر سے کہو ان کی خاطر مدارات کرے، میں چلتی ہوں۔ ممی، اب ایسا بھی نہ کہیں، آخر جاوید میرے کلاس فیلو ہیں، ان کی خاطر کرنا تو میرا فرض ہے، کسی نوکر سے کیوں کہوں؟ جیسے تمہاری مرضی، ممی نے کہا اور باہر نکل گئیں۔ جاوید اتنا بے وقوف نہیں تھا کہ تنزیہ فکروں کو بھی نہ سمجھ پاتا، خاص طور پر ممی کے ریمارک تو اسے بہت ہی ناگوار لگے تھے، لیکن میری توقع کے برخلاف وہ کسی احساس کمتری سے دوچار نہیں ہوا تھا۔ اس نے اتنی ذلت کے باوجود میرا تعاقب نہیں چھوڑا تھا، یہ بات مجھے غصہ دلانے کے لیے کافی تھی۔ اب میرے سامنے یہی ایک راستہ تھا کہ میں اسے بے عزت کروں۔ اب تک میں نے اپنی دولت کا ڈھنڈورا پیٹا تھا، اس کو بے عزت نہیں کیا تھا۔ دیکھتی ہوں اس مرتبہ وہ کس طرح بچ کر نکلتا ہے۔ کسی کو بے عزت کرنے کے لیے پہلے اس کی عزت کرنا ضروری ہوتا ہے۔ انسان اس کے ہاتھوں ہونے والی بے عزتی کا زیادہ احساس کرتا ہے جو اس کی عزت کرتا رہا ہو۔ میں نے بھی ایک خاص منصوبے کے تحت اس کی عزت کرنا شروع کر دی، اسے یہ احساس دلایا کہ اس کی غربت میری امیری سے بہتر ہے۔ وہ میری اس تبدیلی کو اپنی محبت سے تعبیر کرنے لگا تھا۔ اب وقت آ گیا تھا کہ میں اسے اس کی حیثیت یاد دلاؤں، وہ زخم لگاؤں کہ وہ میری طرف آنکھ اٹھانا بھول جائے۔ تم آج رات کو میرے گھر آ سکتے ہو؟ میں نے اسے پوچھا۔ رات کو؟ مگر رات کو کیوں؟ کیا کوئی تقریب ہے تمہارے گھر؟ ارے نہیں، ممی ڈیڈی کل گھر پر نہیں ہوں گے، میں اکیلی ہوں گی، تم آ جاؤ گی تو ذرا دل بہلا رہے گا۔ لیکن یہ تو سوچو، اتنی رات کا میرے وہاں رہنا مناسب ہوگا؟ ارے ہماری سوسائٹی میں اس کا برا کوئی نہیں مانتا، اور پھر مجھے تم پر اعتماد ہے۔ مگر میں امی سے کیا کہوں گا؟
وہ اکیلی رہیں گی، انہیں بھی لے آؤں؟ اگر اتنی مشکلات ہیں تو چھوڑو، میں جہانگیر سے کہہ دوں گی، وہ آ جائے گا۔ میں نے تو تمہیں اس پر فوقیت دی تھی۔ میرا یہ ہر بات کارگر ہوا۔ وہ بھلا یہ کیسے برداشت کر سکتا تھا کہ اس کی جگہ جہانگیر لے لے؟ وہ فوراً تیار ہو گیا۔ ٹھیک ہے، میں آ جاؤں گا۔ اپنی والدہ سے کیا کہو گے؟ کچھ بھی کہہ دوں گا۔ ٹھیک ہے، مگر 10 بجے کے بعد آنا، اور ہاں، مین گیٹ سے مت آنا، وہاں چوکیدار ہوتا ہے۔ چوکیدار ہے تو کیا ہے، کہہ دوں گا کہ آپ نے بلایا ہے۔ ایک تو تم بحث بہت کرتے ہو۔ چوکیدار پر کیوں ظاہر ہو کہ تم آئے ہو؟ یہ لوگ چھوٹی ذہنیت کے لوگ ہوتے ہیں، یعنی کیا سمجھے؟ تو پھر کس دروازے سے آؤں؟ ہماری کوٹھی میں ایک دروازہ پیچھے کی طرف بھی ہے، وہاں چوکیدار نہیں ہوتا، صرف کتا ہوتا ہے۔ باپ رے باپ! تم فکر مت کرو، میں وہاں موجود رہوں گی۔ مجھے دیکھ کر کتا تمہیں کچھ نہیں کہے گا۔ میں نے کتے کو وہاں سے ہٹا کر دوسری طرف باندھ دیا اور جاوید آرام سے اندر آ گیا۔ اس کے اندر آنے کے بعد میں نے کتے کو پھر وہیں باندھ دیا۔ جاوید کی خوشی دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی۔ خوشی سے اس کے پاؤں کانپ رہے تھے۔ وہ میرا ہاتھ پکڑے ہوئے میرے کمرے تک آیا۔ خوشی خوشی کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے اندر آتے ہی میں نے دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ دروازہ کیوں بند کر رہی ہو؟ اس نے کانپتی ہوئی آواز میں پوچھا۔ بے وقوف آدمی، اگر کوئی آ گیا تو تمہیں چھپا تو سکوں گی۔ اچھا، اس لیے بند کر رہی ہو؟ اس نے معصومیت سے پوچھا۔ مجھے اس کی معصومیت پر رحم آنے لگا، لیکن میرے جذبہ انتقام نے اس کی معصومیت کو قتل کرنے کا ارادہ کر ہی لیا تھا۔ میں بڑے آرام سے اپنے بستر تک آئی اور وہ کرسی پر بیٹھ گیا۔ فرض کرو اگر تم پکڑے جاؤ، تمہیں یہاں کوئی دیکھ لے تو کیا ہوا؟ تم کہہ دو گی کہ تم نے بلایا تھا۔ فرض کرو میں کہہ دوں کہ میں نے تو تمہیں نہیں بلایا، تم خاموشی سے چوری چھپے اندر آئے، اور یہ کہ تمہاری نیت خراب ہے۔ نیلم، وہ کرسی سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ ایسا مذاق بھی مت کرنا، میں اس بے عزتی کی تاب نہیں لا سکوں گا، جان دے دوں گا اپنی۔ اچھا، خفا کیوں ہوتے ہو؟ نہیں کرتی ایسا مذاق، اب تو بیٹھ جاؤ، میں نے نرمی سے کہا۔ وہ دوبارہ بیٹھ گیا۔ اس کے چہرے پر ابھی تک خوف کے سائے لہرا رہے تھے۔ لائٹ آف کر دوں؟ روشنی آنکھوں میں چبھ رہی ہے۔ میں نے اس کے جواب کا انتظار کیے بغیر لائٹ آف کر دی۔ اندھیرا ہوتے ہی میں نے شور مچانا شروع کر دیا، اپنے بال بکھیر لیے اور ایک آدھ جگہ سے لباس بھی پھاڑ لیا۔ وہ مجھے روکتا رہا، پکڑتا رہا، چیختا رہا، لیکن میری چیخوں کے سامنے اس کی آواز دب گئی۔ اتنی دیر میں نے خطرے کا الارم بھی بجا دیا تھا۔ کیا کر رہی ہو نیلم؟ ہوش میں آؤ، یہ کیا دیوانگی ہے؟ وہ مسلسل چیخ رہا تھا۔ میں تمہیں اپنی طرف آنکھ اٹھانے کی سزا دے رہی ہوں، سمجھے تم؟ خدا کے واسطے ایسا مت کرو، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں اپنی آنکھیں پھوڑ لوں گا، تمہیں نہیں دیکھوں گا۔ اتنی دیر میں گھر کے ملازم میرے بیڈ روم کے دروازے کے سامنے جمع ہو چکے تھے۔ بی بی جی، کیا بات ہے؟ کون ہے اندر؟ دروازہ کھولیے۔ خدا کے واسطے نیلم، مجھے بچا لو، ان لوگوں سے کہہ دو کہ تم خواب میں ڈر گئی تھیں۔ جاوید نے میرے دونوں ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیے اور مجھے گھسیٹتا ہوا دروازے سے دور لے آیا۔ اب واقعی کمرے میں دھینگا مچھتی ہونے لگی۔ اس نے مجھے میرے بستر پر پٹخ دیا۔ میں تمہارا گلا گھونٹ دوں گا، لیکن دروازہ نہیں کھولنے دوں گا۔ اس دھمکی کے بعد مجھے اپنی غلطی کا شدت سے احساس ہونے لگا۔ یہ شخص اپنی عزت بچانے کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اگر یہ شخص مجھے مار دے اور اندھیرے کا فائدہ اٹھا کر کمرے سے باہر نکل جائے تو کیا ہو؟ اگر پکڑا بھی جائے گا تو میں تو اپنی جان سے جا چکی ہوں گی۔ یہ آدمی میرا گلا گھونٹ رہا ہے، میں دروازہ نہیں کھول سکتی، تم لوگ دروازہ توڑ دو۔ میں نے پوری طاقت لگا کر آواز دی۔ میری آواز سنتے ہی جاوید نے مجھے چھوڑ دیا۔ اب تم نے سوچ ہی لیا ہے تو جاؤ دروازہ کھول دو۔ وہ مجھے چھوڑ کر ایک طرف کھڑا ہو گیا۔ میں گھبرا کر بستر سے اٹھی اور دروازہ کھول دیا اور لائٹ آن کر دی۔ پکڑ لو اسے، یہ میرے کمرے میں گھس آیا تھا۔ میں نے جاوید کی طرف اشارہ کیا۔ میرا چوکیدار زمان خان آگے بڑھا اور جاوید کو گریبان سے پکڑ لیا۔ باقی ملازم چاہتے تھے کہ اس کی پٹائی کریں۔ اسے مارو مت، میں نے انہیں روک دیا۔ ڈیڈی کو آنے دو، وہ جو بھی فیصلہ کریں وہی کرنا۔ ان سب نے مل کر
اسے کرسی کے ساتھ باندھ دیا اور ڈیڈی کے آنے کا انتظار کرنے لگے۔ میں نے تو جاوید سے محض بہانہ کیا تھا کہ ڈیڈی اور ممی رات کو گھر پر نہیں ہوں گے، ورنہ مجھے معلوم تھا کہ وہ دیر سے گھر آئیں گے، لیکن آئیں گے ضرور۔ رات کو 12 بجے کے قریب وہ لوگ لوٹ کر گھر آئے۔ ممی نے تو سر پیٹ لیا، وہ اس سے پہلے بھی مل چکی تھیں۔ یہ لڑکا وہی نہیں ہے جو ایک مرتبہ تمہارے ساتھ بھی آیا تھا؟ ہاں ممی، یہ وہی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ یہ میرے کمرے میں چھپ کر بیٹھ جائے اور جیسے ہی سونے کے لیے میں لائٹ آف کروں یہ مجھ پر جھپٹ پڑے۔ اس کی یہ ہمت! ڈیڈی نے غصے کی شدت سے مغلوب ہو کر جاوید کے منہ پر زوردار تھپڑ مارا۔ ڈیڈی کی طرف سے ابتدا ہوتے ہی تمام نوکر بیچارے کی مرمت کرنے میں مصروف ہو گئے۔ کمال یہ تھا کہ وہ خاموشی سے پٹتا رہا۔ اس نے اپنے بچاؤ کے لیے صدائے احتجاج تک بلند نہیں کی۔ ٹھہرو! ڈیڈی کی آواز گونجی۔ اسے مارنے سے کیا فائدہ؟ میں تھانے ٹیلی فون کیے دیتا ہوں، پولیس والے خود اس سے نمٹ لیں گے۔ چوروں کا علاج انہی کے پاس ہوتا ہے۔ خدا کے لیے سیٹھ صاحب، پولیس کو اطلاع مت دیجیے۔ اس نے اس عرصے میں پہلی مرتبہ زبان کھولی۔ میں چور نہیں ہوں، میرے ساتھ نیلم نے کوئی چال چلی ہے۔ اس نے خود مجھے بلایا تھا اور خود ہی شور مچا دیا۔ واہ برخوردار! نہایت عادی چور معلوم ہوتے ہو۔ کس ڈھٹائی سے کیسا شاندار بہانہ سوچا ہے، انہوں نے جاوید سے کہا اور پھر چوکیدار سے مخاطب ہوئے۔ اور زمان خان، تم سے تو میں بعد میں پوچھوں گا کہ یہ شخص اندر آیا کیسے، پہلے فون کر لوں۔ جاوید گڑ گڑاتا رہا اور ڈیڈی نے پولیس کو فون کر دیا۔ پولیس آئی اور جاوید کو اپنے ساتھ لے گئی۔ جاوید کی آنکھوں میں اس وقت بے بسی تھی۔ شکایتوں کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ تھا۔ اس کا احساس مجھے اس وقت تو نہیں ہوا، لیکن آج جب اس کا سراپا میرے تصور میں گھوم جاتا ہے تو میری روح کانپ جاتی ہے۔ دوسرے دن اس کی ماں ہمارے گھر آئیں اور ڈیڈی کے پاؤں پکڑ لیے، ممی کے پیروں پر اپنا دوپٹہ رکھ دیا، میرے آگے ہاتھ جوڑ لیے۔ میں اس بدنصیبوں کو اپنے ہاتھوں سے زہر دے دوں گی، اپنی بیوگی کے اس آخری سہارے کو بھی ختم کر دوں گی۔ یہ نہ ہو سکا تو یہاں سے کہیں دور چلی جاؤں گی، مگر آپ اسے جیل جانے سے بچا لیں۔ میں یہ بدنامی برداشت نہیں کر سکتی۔ وہ جو ایسا بن گیا، اس میں میری تربیت کا قصور ہے۔ اس کی سزا مجھے دے لیں، اسے معاف کر دیں۔ وہ ایک ایک سے رحم کی بھیک مانگ رہی تھی۔ بوڑھی عورت بچوں کی طرح بلک بلک کر رو رہی تھی۔ مجھے اس کے آنسوؤں پر رحم آ گیا۔ ڈیڈی، اس کے بیٹے کو معاف کر دیں، میں نے ڈیڈی سے کہا۔ میرے معاف کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ اب وہ تھانے میں ہے۔ آپ معاف کر دیں گے تو پولیس والے بھی چھوڑ دیں گے۔ اس نے نہایت گھٹیا حرکت کی ہے، ہماری عزت سے کھیلنے کی کوشش کی ہے۔ ان گندی نالی کے کیڑوں کی یہ ہمت! ڈیڈی سخت غصے میں تھے۔ میرے اور ممی کے سمجھانے بجھانے پر ڈیڈی راضی ہو گئے۔ انہوں نے تھانے ٹیلی فون کر دیا۔ جاؤ، تمہارا بیٹا گھر پہنچ جائے گا۔ جاوید کی ماں نے ایک مرتبہ پھر میرے باپ کے پاؤں پکڑ لیے اور ہمیں دعائیں دیتی ہوئی چلی گئی۔ میری حسرت پوری ہو گئی تھی۔ جاوید کا جرم ایسا نہیں تھا کہ وہ پوری زندگی جیل میں سڑتا رہتا۔ جیل ہو بھی جاتی تو کچھ دن بعد باہر آ جاتا، لیکن اب اس کی بے عزتی بھی ہوئی اور ڈیڈی کا احسان بھی ہو گیا۔ میں خوش تھی کہ جاوید میں ذرا سی بھی غیرت ہوگی تو اب وہ میرا سامنا نہیں کرے گا۔ وہ سمجھ چکا تھا کہ آسمان کی طرف ہاتھ بڑھانے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے۔ جاوید کی جو درگت بنی تھی میرے لیے تماشے سے کم نہیں تھی، ایسا تماشا جو میں جہانگیر کو بھی دکھانا چاہتی تھی۔ دوسرے دن میں کالج گئی تو میں نے کلاس میں جانے سے پہلے جہانگیر کو تلاش کیا۔ معلوم ہوا کہ وہ خود بھی مجھے ڈھونڈ رہا تھا۔ میرے بتانے سے پہلے ہی اسے کچھ معلومات ہو چکی تھیں۔ تمہیں معلوم ہے جاوید کے ساتھ کیا بیت گئی؟ میں نے کہا۔ یہ کہو، تمہارے ساتھ کیا بیت گئی؟ جہانگیر نے معنی خیز ہنسی ہنستے ہوئے کہا۔ مجھے کیا ہونا تھا؟ اس غریب کو ایک رات تھانے میں گزارنی پڑ گئی۔ تم نے اتنا احسار کیا تھا، وہ اتنی قربانی بھی نہ دیتا، اور پھر اسے تھانے سے نکلوایا بھی تو تمہیں نے، تم نے بھی تو حق ادا کر دیا۔ اس کے لہجے میں ایسا طنز پوشیدہ تھا اور وہ یہ سب کچھ اتنی سنجیدگی سے کہہ رہا تھا کہ میں پریشان ہو گئی۔
تم کہنا کیا چاہتے ہو جہانگیر؟ تم کیا کہنے کے لیے مجھے ڈھونڈ رہی تھی؟ یہی کہ میں نے اسے دھوکے سے بلایا اور شور مچا دیا۔ پکڑا گیا عاشق نامراد بیچارہ، بھول گیا ہوگا میری طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنا بھی۔ میں اسے اس کی حیثیت یاد دلانا چاہتی تھی، یاد دلاتی۔ نیلم، یہ کہانی سنانا تم اپنے گھر والوں کو۔ جب پکڑی جاتی ہے نا کوئی لڑکی تو یہی کہتی ہے، الزام دوسرے پر ہی ڈالتی ہے۔ جہانگیر، زبان کو لگام دو۔ کیوں؟ سچی بات کڑوی لگ رہی ہے؟ کیا سچائی ہے اس میں؟ مجھے اندھا مت سمجھو، میں بہت دن سے دیکھ رہا تھا تم اس کے ساتھ بہت گھوم رہی تھی، پھر تم نے اسے اپنے کمرے تک پہنچنے کی اجازت دے دی، وہ اجازت جو آج تک تم نے مجھے بھی نہیں بخشی۔ گھر والوں پر راز کھل گیا تو تم نے شور مچایا کہ یہ زبردستی تمہارے کمرے میں گھس آیا ہے، اور پھر دوسرے ہی دن ڈیڈی کی خوشامد کر کے اسے چھڑا دیا اور مجھے بیوقوف بنانے کے لیے آ گئی۔ میں اسے یقین دلانے کی کوشش کرتی رہی، لیکن اس کے دل میں ایسا بال پڑا تھا کہ کوئی بات ماننے کو تیار ہی نہیں تھا۔ میں اپنے دام میں خود ہی پھنس گئی تھی۔ میں نے جاوید کی دشمنی میں جہانگیر کو کھو دیا تھا۔ میں تم سے شادی نہیں کر سکتا۔ ہاں، اگر شور نہ مچانے کا وعدہ کرو تو میں تمہارے کمرے میں آ سکتا ہوں، جہانگیر نے بڑی بے دردی سے کہا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں نے جو کچھ جاوید کے ساتھ کیا تھا، اس کی سزا مجھے اتنی جلدی مل جائے گی، میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ شور مچاتے ہوئے میں نے یہ نہیں سوچا تھا کہ بدنامی ہر حال میں لڑکی ہی کی ہوتی ہے۔ جہانگیر نے میری اتنی ہی بے عزتی کی جتنا ذلیل میں جاوید کو کر چکی تھی، لیکن میری آنکھیں پھر بھی نہیں کھلیں۔ میں نے یہ سوچا ہی نہیں کہ یہ مکافات عمل ہے، جو دوسروں کے لیے گڑھا کھودتا ہے وہ خود بھی اس میں گرتا ہے۔ ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا، لیکن اکثر ایسا ہو بھی جاتا ہے۔ جہانگیر کے دل میں ایسی گرہ پڑ گئی تھی کہ کھلنے میں ہی نہیں آتی تھی۔ وہ مجھے بے وفا سمجھ رہا تھا۔ میں جتنا اسے سمجھانے کی کوشش کرتی، اس کی برہمی میں اتنا ہی اضافہ ہوتا جاتا تھا۔ تیر کمان سے نکل چکا تھا۔ جاوید بھی کالج نہیں آ رہا تھا کہ میں اپنے رویے پر اسے معذرتی طلب کر لیتی۔ جہانگیر کا رویہ اتنا تکلیف دہ تھا کہ اب میرے لیے بھی یہ ممکن نہیں رہا تھا کہ میں کالج جاتی اور اس کا سامنا کرنے کی اذیت سے گزرتی۔ رفتہ رفتہ میں نے کالج جانا بالکل ہی چھوڑ دیا۔ دن بھر اپنے کمرے میں بند ہو کر میوزک سنتی، کتابیں پڑھتی اور تھک جاتی تو جہانگیر کی کم ظرفی پر آنسو بہاتی۔ ایک دن میں کمرے سے نکل کر یوں ہی بے مقصد لان میں ٹہل رہی تھی کہ زمان خان کی آواز میرے کانوں میں آئی۔ پھر یہ دیکھو کہ وہ لڑکا چھوٹی بی بی کے کمرے تک گیا کیسے؟ مین گیٹ سے تو گیا نہیں، ادھر تو ہم تھا، کتا بھی نہیں بھونکا۔ ہاں زمان خان، تم کہہ تو ٹھیک ہی رہے ہو، بی بی جی خود اسے اپنے ساتھ لائی ہوگی، اور نہیں تو کیا۔ یہ چھوکرا ایک مرتبہ پہلے بھی نیلم بی بی کے ساتھ آیا تھا، بڑی عزت سے ڈرائنگ روم میں بیٹھا تھا، اور اب یہ ہو گیا۔ دماغ حیران ہے تینو بابا۔ بس خان صاحب، قیامت قریب ہے، چھوکریاں چھوکروں کو کمرے میں بند کرنے لگی ہیں۔ لیکن تینو بابا، نیلم بی بی نے شور کیوں مچایا؟ ارے ہمیں کیا، ہم نوکر لوگ ہیں، ہم ان باتوں پر کیوں سوچیں؟ کیوں زمان خان؟ ہاں یہ تو ہے۔ وہ دونوں خاموش ہو گئے اور میں وہاں سے ہٹ گئی، لیکن یہ سوچ ضرور رہی تھی کہ جس نے بھی یہ واقعہ سنا ہوگا اسی قسم کے خیالات کا اظہار کیا ہوگا۔ اگر جاوید کا قصور بتایا جا رہا ہوگا تو شک مجھ پر بھی کیا جا رہا ہوگا۔ ممکن ہے یہ سوال ممی ڈیڈی کے ذہن میں بھی آیا ہو۔ میں خود کو بہت ذہین کہتی ہوں، لیکن مجھ سے کتنی بڑی غلطی ہوئی ہے۔ میں نے اپنے لباس پر خود دھبا لگا لیا۔ جیسے جیسے دن گزرتے گئے میرا احساس جرم بڑھتا گیا۔ جاوید کا چہرہ ایک لمحے کو میرے سامنے سے نہیں ہٹتا تھا۔ اس کی آنکھوں میں تیرتے ہوئے بے بسی کے سائے ہر وقت میرا تعاقب کرتے رہتے تھے۔ اس کی بوڑھی ماں کی سسکیاں مجھے چین نہیں لینے دے رہی تھیں۔ وہ کس طرح مچل رہی تھی، اس کی بوڑھی آنکھوں میں کیسی بے کسی تھی۔ میں نے ہمیشہ جاوید کی محبت کو نفرت سے دیکھا تھا، لیکن اب مجھے یہ محسوس ہو رہا تھا جیسے سر سے پاؤں تک میں اس کی محبت میں ڈوبی ہوئی ہوں۔
یہ صرف احساس جرم ہی نہیں تھا، میرے دل میں کہیں نہ کہیں اس کی محبت بھی تھی۔ شاید یہ اس کے خلوص کا کمال تھا کہ وہ نہیں تھا لیکن تنہائی مجھ سے باتیں کر رہی تھی۔ مجھے یوں لگنے لگا تھا کہ جیسے میں اس کے فراق میں تڑپ رہی ہوں۔ ایک دن میں دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس کے گھر بھی گئی، لیکن اب وہ شاید مسلسل مجھے تڑپانے پر تلا ہوا تھا۔ وہ لوگ گھر چھوڑ کر کہیں جا چکے تھے۔ کہتے ہیں کہ ڈھونڈنے سے خدا بھی مل جاتا ہے، لیکن مجھے کہنے دیجیے کہ یہ مثال صرف خدا کے لیے ہی مناسب ہے۔ انسانوں کی بھیڑ میں کوئی انسان گم ہو جائے تو دوبارہ نہیں ملتا، اور اگر مل بھی جائے تو اتنا بدل چکا ہوتا ہے کہ پہچاننا دشوار ہوتا ہے۔ نظر یہی دعویٰ کرتی ہے کہ جو بچھڑ گیا دوبارہ نہیں ملا۔ میں نے اسے کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا، اس کے دوستوں سے ملی، اس کے رشتہ داروں تک پہنچی، لیکن سب میری طرح بے خبر تھے۔ اس کی جدائی کا صدمہ، اپنے جرم کا احساس، یہ دونوں دکھ ایسے تھے کہ میرے وجود میں کانٹے کی طرح کھٹک رہے تھے۔ میرے غرور کا سر نیچا ہو گیا تھا۔ میں نے جسے حقارت سے ٹھکرا دیا تھا، آج اس کے بغیر جینا دشوار ہو رہا تھا۔ اتنے صدموں کی تیز آندھیوں نے مجھے مرجھا دیا۔ کالج جانا تو چھوڑ ہی دیا تھا، رفتہ رفتہ لوگوں سے ملنا جلنا بھی چھوڑ دیا۔ میں نفسیاتی مریض بن کر رہ گئی تھی۔ جاوید کی یادیں میرا پیچھا کرتی رہتی تھیں۔ اکثر یہ ہوتا تھا کہ سونے سے پہلے جو ہی لائٹ آف کرتی، میرے منہ سے بے اختیار چیخ نکل جاتی، اکثر تو بے ہوش بھی ہو جاتی تھی۔ اندر ہونے والی اس جنگ نے مجھے بیمار ڈال دیا۔ اپنی دولت کے بعد اگر کسی چیز پر مجھے غرور تھا تو وہ میرا حسن تھا۔ یہ تو آئینہ سب کو حسین ہونے کا یقین دلاتا ہے، لیکن میں واقعی حسین تھی۔ میری بیماری نے مجھ سے میرا یہ غرور بھی چھین لیا۔ میں سوکھ کر کانٹا ہو گئی تھی۔ میرے غرور نے میری صحت کو حقارت سے ٹھکرا دیا تھا۔ جاوید کی بد دعائیں تھیں جو میرے ساتھ ساتھ لگی ہوئی تھیں۔ کوئی غریب لڑکی ہوتی تو کب کی مر کھپ چکی ہوتی۔ یہ ڈیڈی کی دولت تھی جس نے مجھے بچا لیا۔ دولت مندوں کے علاج اندرون ملک نہیں ہوا کرتے، ان کا بیرون ملک جانا ضروری ہوتا ہے۔ ڈیڈی نے مجھے بھی ملک سے باہر بھیج دیا۔ آب و ہوا کی تبدیلی اور ڈاکٹروں کی بے پناہ توجہ نے میرا رخ دوبارہ زندگی کی طرف موڑ دیا۔ میں اس حقیقت کی قائل ہو گئی کہ زندگی ایسی چیز نہیں جسے معمولی غلطیوں کی بھینٹ چڑھا دیا جائے۔ اگر کسی وقت کسی جذباتی کوتاہی نے زندگی جیسی نعمت کو زخمی کر دیا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اب پوری زندگی اسی وہم میں گزار دی جائے کہ یہ زخم اچھے نہیں ہوں گے، پھیلتے ہی چلے جائیں گے۔ میرے یہ خیالات لندن اور امریکہ کے نفسیاتی معالجوں کا عطیہ تھے۔ انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ محبت ایک حقیقت ہے، لیکن زندگی اس سے بھی بڑی حقیقت ہے۔ انہی سے مجھے یہ معلوم ہوا تھا کہ ہم اپنا نقصان خود کرتے ہیں، کسی اور میں یہ طاقت نہیں کہ ہمیں نقصان پہنچا سکے۔ جاوید کی اگر رسوائی ہوئی تو قصور میرا نہیں، خود اس کا ہے، اس لیے سزا بھی اسے ملنی چاہیے، مجھے نہیں۔ کوئی شخص اگر پہاڑ پر چڑھ جائے اور پہاڑ اپنی جگہ سے ہل جائے تو اس شخص کا گرنا لازمی ہے، لیکن وہی شخص کیوں گرا؟ اس لیے کہ پہاڑ پر وہی چڑھا تھا۔ اگر پہاڑ نہ ہلتا تو کامیاب بھی تو وہی شخص کہلاتا۔ ڈاکٹروں کی مسلسل کوششوں سے میں نے اس حقیقت کو تسلیم کر لیا کہ جو کچھ جاوید کے ساتھ ہوا اس میں میرا قصور ہے، لیکن بے قصور وہ بھی نہیں۔ رہی اس کی محبت کی بات تو یہ محبت نہیں، اس کی طرف سے میرے دل میں پیدا ہونے والی ہمدردی کے جذبات ہیں جنہیں میں محبت سے تعبیر کرنے لگی ہوں، اور یہ حقیقت بھی تھی، اس لیے کہ جیسے ہی مجھے یہ خیال ہوا کہ وہ بے قصور نہیں، ہمدردی کا جذبہ کم ہو گیا اور اس کے ساتھ ہی اس کی محبت میں بھی کمی آتی گئی۔ یہ میرے نفسیاتی معالجوں کی کوششیں تھیں یا میرے احساسات کی تبدیلی کہ جاوید کی محبت بالکل ہی دم توڑ گئی۔ میں اپنے ملک واپس آئی تو پوری طرح صحتیاب ہو چکی تھی۔ جاوید کو میں نے اپنی کسی غلطی کی طرح بھلا دیا تھا اور جہانگیر کو کسی تلخ تجربے کی طرح۔ وقت گزاری کے لیے میں نے تعلیم کا سلسلہ دوبارہ شروع کر دیا۔ میں بظاہر تندرست ہو چکی تھی، لیکن مرض ابھی جڑ سے ختم نہیں ہوا۔
اس کا اندازہ مجھے اس وقت ہوا جب میری شادی کے لیے کوششیں کی جانے لگیں۔ لوگ ان لڑکیوں کو خوش قسمت سمجھتے ہیں جن کے ماں باپ دولت مند ہوتے ہیں، لیکن شاید انہیں ہماری مشکلوں کا اندازہ نہیں۔ غریب لوگ شادی کو صرف شادی سمجھتے ہیں، جبکہ دولت مندوں کے لیے یہ ناک اور تجارت کا مسئلہ بھی ہوتا ہے۔ اس لیے یہ معاملہ اتنا آسان نہیں ہوتا۔ میرے ساتھ بھی یہی مسئلہ تھا۔ میرے والدین کسی بڑے گھر کی تلاش میں تھے۔ یہ کام اتنا آسان نہیں ہوتا۔ میں نے اس کام کو اور بھی مشکل بنا دیا تھا۔ میری سوسائٹی کی لڑکیاں اپنے رشتے خود تلاش کر لیتی ہیں، یا کم سے کم ان کی دوستیاں والدین کو یہ موقع ضرور دیتی ہیں کہ وہ ان میں سے کسی ایک کا انتخاب کر لیں۔ اس کام کے لیے کلب، ڈنر پارٹیاں اور پکنک کے میدان ہوتے ہیں جہاں لڑکیاں اور لڑکے آزادانہ ملتے ہیں۔ میرا مزاج کچھ ایسا ہو گیا تھا کہ میں سوشل لائف گزاری نہیں رہی تھی۔ جہانگیر کی دوستی نے بھی مجھے اچھا خاصا نقصان پہنچایا۔ اس نے جاوید اور میری دوستی کو ایسی رنگ آمیزی سے بیان کرنا شروع کر دیا تھا جس میں حقیقت کا کوئی رنگ تھا ہی نہیں۔ اب میں یہی افسوس کر سکتی تھی کہ جاوید کی پرچھائیاں میرا کب تک اور کہاں تک پیچھا کریں گی۔ میرے گھر کی اونچی دیواروں کو اول تو لوگ پھلانگتے ہوئے ڈرتے تھے، اور جو ہمت کر بھی لیتا تھا وہ جہانگیر کے پروپیگنڈے کا شکار ہو کر لوٹ جاتا تھا۔ میں نے ایک دن ایسا فیصلہ کر دیا جو ڈیڈی کو کسی صورت بھی قبول نہیں ہو سکتا تھا۔ میں نے اعلان کر دیا کہ میں اس صورت میں شادی کروں گی جبکہ میرا ہونے والا شوہر غریب طبقے سے تعلق رکھتا ہو۔ یہ بھی شاید میری کوئی نفسیاتی ضرورت تھی۔ جاوید کی یاد مٹانے کا ایک طریقہ تھا۔ میرے اس فیصلے نے پورے گھر میں ایک ہنگامہ برپا کر دیا تھا۔ لازمی طور پر اسے میرا پاگل پنی سمجھا گیا ہوگا۔ ممی جتنا سمجھا سکتی تھیں انہوں نے سمجھایا۔ غریبوں کے جتنے بھیانک قصے سنا سکتی تھیں انہوں نے سنائے، لیکن اب میرے لیے ان قصوں میں کوئی جاذبیت نہیں تھی۔ کچھ دن کے ہنگامے کے بعد گھر میں سناٹا پھیل گیا، گویا سب انتظار کر رہے تھے کہ کسی دن تو میرا دماغ درست ہوگا۔ ممی اور ڈیڈی یہ سوچ رہے تھے اور قدرت کچھ اور ہی سوچ رہی تھی۔ قدرت کے نظام کا پہیہ حرکت میں آیا۔ ڈیڈی اچھے خاصے رات گئے گھر آئے تھے۔ کبھی کبھی وہ ڈرنک کر لیا کرتے تھے۔ آج بھی کسی ایسی ہی پارٹی سے لوٹے تھے۔ میں اپنے کمرے میں سو رہی تھی کہ ممی نے انٹر کام پر مجھے ڈیڈی کی طبیعت خراب ہونے کی اطلاع دی۔ میں بے دلی سے اٹھی، لباس تبدیل کیا اور ڈیڈی کے کمرے میں پہنچ گئی۔ مجھے وہاں پہنچنے میں اتنی دیر ہو گئی تھی کہ ڈیڈی کو اسپتال لے جایا جا چکا تھا۔ ممی ان کے ساتھ گئی تھیں۔ ملازموں سے مجھے صرف اتنا معلوم ہوا کہ ڈیڈی نے باہر سے آتے ہی سینے میں تکلیف محسوس کی۔ فیملی ڈاکٹر کو بلا لیا گیا اور انہیں کارڈیالوجی لے جایا گیا۔ میں نے کوئی اہمیت نہیں دی، یہی سوچتی رہی کہ ابھی گئے ہیں ابھی آ جائیں گے۔ وہ آئے ضرور لیکن زندہ نہیں۔ انہیں دل کا دورہ پڑا تھا جو جان لیوا ثابت ہوا۔ ڈیڈی کی موت ہمارے لیے معمولی حادثہ نہیں تھی۔ ان کے سوا کوئی مرد گھر میں تھا نہیں۔ میں نے ان کے بزنس میں کبھی کوئی دلچسپی لی نہیں تھی۔ ممی اتنی کم پڑھی لکھی تھیں کہ ان معاملات کو سمجھ ہی نہیں سکتی تھیں۔ میں تو اتنی بے دلی کی زندگی گزار رہی تھی کہ ان سب مشکلات کی طرف بھی ممی نے توجہ دلائی۔ مجھے خود اندازہ نہیں تھا۔ بزنس میں اگر اتنی برکت ہے کہ آدمی راتوں رات امیر بن جاتا ہے تو اتنی طاقت بھی ہے کہ جب چاہے اور جسے چاہے فقیر بنا دے۔ اس راستے میں بننے اور بگڑنے کے درمیان بہت کم فاصلہ ہے۔ یہ فاصلہ ہم ماں بیٹی نے بہت جلد طے کر لیا۔ ڈیڈی کے بزنس مینیجر تھے شجاعت علی صاحب۔ اگر وہ نہ ہوتے تو ہم واقعی دن میں تارے دیکھ لیتے۔ ان کی ایمانداری سے اتنا ہوا کہ ڈیڈی کا بزنس کم ضرور ہو گیا لیکن ہمارے گزارے لائق پھر بھی رہ گیا۔ اس موقع پر ممی کے ایک رشتے کے بھائی کہیں سے آن ٹپکے۔ وہ نائجیریا میں تھے اور ان کے بقول ان کا وہاں بہت بڑا بزنس تھا۔ ادھیڑ عمر تھے لیکن مزاج میں ابھی تک لڑک پن تھا۔ بلا کے عیار اور چرب زبان تھے۔ میں نے ان کا ذکر تک کبھی نہیں سنا تھا، لیکن ممی کا کہنا تھا کہ وہ ان کے خاندان کی واحد نشانی ہیں جو زندہ رہ گئے ہیں۔ پاکستان بنتے وقت جب ان کا خاندان امرتسر سے پاکستان کی طرف روانہ ہوا تھا تو یہ بھی قافلے میں شامل تھے۔
راستے میں سب کٹ کٹ آ گئے، ایک یہ بچ گئے تھے جو بعد میں نائجیریا چلے گئے اور اب برسوں بعد آئے ہیں۔ مجھے تو وہ ایک آنکھ نہیں بھائے تھے، لیکن ممی کے کہنے سے میں نے انہیں عنایت ماموں کہنا شروع کر دیا۔ قصہ مختصر یہ کہ انہوں نے ماموں ہونے کا پورا ثبوت دیا۔ آتے ہی انہوں نے اعلان کر دیا کہ اب کسی کو کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں، سب آرام سے بیٹھیں، کاروبار کو خود دیکھیں گے، اور جب یہ کاروبار بقول ان کے اپنے پاؤں پر کھڑا ہو جائے گا وہ نائجیریا لوٹ جائیں گے۔ مجھے تو نہیں، لیکن ممی کو ان پر بے حد اعتبار تھا۔ میں نے دبے لفظوں میں ممی سے اس اندیشے کا اظہار کیا کہ کہیں ہمیں اس اندھے اعتبار سے نقصان نہ پہنچ جائے، لیکن ممی نے مجھے ہر مرتبہ ڈانٹ دیا۔ مجھے یوں بھی ان کاموں سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، میں خاموش ہو گئی۔ عنایت ماموں کی زبانی پہلی مرتبہ یہ انکشاف ہوا کہ ہمارا بزنس مینیجر بے ایمان ہے اور ابھی تک وہ ہمیں لوٹنے کے سوا کچھ بھی نہیں کرتا رہا ہے۔ انہوں نے اسے نوکری سے نکال دیا۔ اب وہ ہمارے بزنس کی ترقی کے لیے اپنے دن رات ایک کرنے لگے۔ ان کے بیان کے مطابق نقصان اتنا زیادہ ہو چکا تھا کہ مزید سرمایہ لگائے بغیر اس نقصان کو پورا نہیں کیا جا سکتا تھا۔ سرمایہ ہمارے پاس تھا نہیں۔ ممی کے زیورات ہی ایسا سرمایہ تھے جو اس وقت کام آ سکتے تھے۔ عنایت ماموں کی نظر ان زیورات پر ہی تھی۔ تم بھی کہو گی کہ میں کیسا بھائی ہوں، بہن سے اس کے زیورات مانگ رہا ہوں۔ میرے حالات ان دنوں ٹھیک نہیں ہیں، ورنہ یہ سرمایہ میں اپنی طرف سے لگا دیتا اور منافع سے وصول کر لیتا۔ انہوں نے ممی سے کہا، عنایت بھائی اب کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ یہ زیور کھوتے ہی اس لیے ہیں۔ نیلم کے ڈیڈی کو جب بھی ضرورت پڑتی تھی مجھ سے میرے زیور مانگ لیا کرتے تھے۔ میں بزنس مین کی بیوی ہوں، مجھے کیا معلوم نہیں ہے کہ ہم لوگ پل میں کلاش پل میں لکھپتی ہوتے ہیں۔ ممی نے اپنے اور میرے زیورات ان کے سامنے رکھ دیے۔ عنایت ماموں نے ان پیسوں سے ایک نئی فیکٹری لگائی تھی اور ان کا دعویٰ تھا کہ صرف 1 سال میں وہ اس فیکٹری سے اتنا کما کر دے دیں گے کہ تمام زیورات دوبارہ بن جائیں گے۔ بزنس میں نفع نقصان تو ہوتا ہی رہتا ہے، زیور تو دوبارہ نہ بن سکے، لیکن اب عنایت ماموں یہ مشورہ دینے لگے تھے کہ 1000 گز کی یہ کوٹھی ہمارے لیے غیر ضروری ہے، اسے فروخت کر کے چھوٹا سا مکان لے لیا جائے اور باقی رقم کو کاروبار میں لگا دیا جائے۔ ممی تو ان کی کسی بات سے انکار کرنا جانتی ہی نہیں تھیں، فوراً تیار ہو گئیں، لیکن اس مرتبہ تو میں نے بھی ان کا ساتھ دیا۔ اتنی بڑی کوٹھی واقعی مجھے فضول نظر آ رہی تھی، البتہ اس رقم کو کاروبار میں لگانے سے مجھے اختلاف تھا۔ میرا مشورہ یہ تھا کہ یہ رقم بینک میں رکھ دی جائے تاکہ آڑے وقت میں ہمارے کام آ سکے۔ کئی دن تک ممی مجھ سے الجھتی رہیں، آخرکار یہی طے ہوا کہ یہ رقم بھی عنایت ماموں کو دے دی جائے۔ میرے نزدیک یہ رقم بھی ڈوب گئی۔ جب کوٹھی نہ رہی تو چوکیدار اور ملازم کس کام کے؟ زائد فرنیچر اور دیگر سامان بھی الگ کر دیا گیا۔ اب ہم 4 کمروں کے ایک اوسط درجے کے مکان میں منتقل ہو گئے۔ اس مکان میں پہنچتے ہی مجھے اپنے بڑے بول یاد آ گئے۔ میں نے جاوید کے 2 کمرے کے مکان کا کیسا مذاق اڑایا تھا۔ میں نے اس سے کہا تھا، تم لوگ پاؤں کیسے پھیلاتے ہوگے؟ اسے کس شان سے اپنی کوٹھی کا لان دکھایا تھا، ڈرائنگ روم کی شان دکھائی تھی۔ بڑے بول کا کیسا سر نیچا ہوا، کہاں گئی وہ آن پان؟ 1000 گز کی کوٹھی کے سامنے 4 کمروں کا یہ مکان۔ اب کوئی مجھ سے پوچھے میں یہاں پاؤں کیسے پھیلاتی ہوں؟ میری آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئی تھیں، لیکن یہ افسوس کہ نہیں ندامت کے آنسو تھے۔ مجھے بہت دنوں بعد جاوید کی یاد آئی تھی۔ یہ خیال آیا تھا کہ یہ سب اس کی بددعاؤں کا نتیجہ ہے۔ خدا مجھے یہ دن دکھا رہا ہے۔ جاوید اب تو مجھے معاف کر دو، تم کب تک میرا پیچھا کرو گے؟ میں نے تمہارا محبت بھرا دل توڑا، تمہیں بے عزت کیا۔ میں نادان تھی، لیکن اب مجھے ہوش آ گیا ہے۔ میں وعدہ کرتی ہوں کہ جو حالت تمہاری تھی میں اپنی وہی حالت کر لوں گی، لیکن کبھی سامنے تو آؤ۔ مجھے اب تم بھی عزیز ہو اور تمہاری غربت بھی، لیکن کبھی آ کر ملو تو۔ میں بہت دیر تک خود سے باتیں کرتی رہی۔ ہاتھی مر بھی جائے تو 1.25 لاکھ کا ہو جاتا ہے۔ ہمارے وہ ٹھاٹ باٹ نہیں رہے تھے، لیکن اب بھی ہمارے پاس بہت کچھ تھا۔ اب بھی ہمیں کوئی غریب نہیں سمجھ سکتا تھا۔ خانسامہ اور ایک نوکر
अब भी घर में मौजूद थे। पहले घर में 5 गाड़ियाँ थीं, मगर एक अब भी रह गई थी। इनायत मामू बराबर तसल्लियाँ देते रहे, लेकिन नुकसान की मिक़दार बढ़ती ही चली गई। एक दिन वो आया कि इनायत मामू इस वादे के साथ नाइजीरिया रवाना हो गए कि वो अपना कारोबार भी पाकिस्तान मुंतकिल कर लेंगे और मुस्तकिल तौर पर यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। इनके जाने के बाद ये उगदा खुला कि वो अपना कारोबार तो यहाँ क्या मुंतकिल करेंगे, यहाँ का सरमाया वो वहाँ बराबर मुंतकिल करते रहे हैं, बल्कि इस कारोबार के नाम पर बैंकों से कर्ज लेकर भी बाहर भेज चुके हैं। ये कर्ज मम्मी के नाम पर थे। उन्होंने मामू पर यकीन करके हर कागज़ पर दस्तखत भी किए थे, लिहाजा तमाम रकमें में सूद इन्हीं को अदा करनी थी। हमारा जितना कारोबार था सब बंद हो गया। जितनी फैक्ट्रियाँ थीं इन सबको फ़रोख्त करके कर्ज अदा किए गए और मुलाजमीन की तनख्वाहें वगैरह अदा कर दी गईं। अब सिर्फ वो रकम हमारी थी जो मेरी ज़िद पर बैंक में रख दी गई थी कि आड़े वक्त में काम आएगी। मम्मी का ख्याल था कि ऐसा वक्त कभी नहीं आएगा, लेकिन इतनी जल्दी आ जाएगा, उन्होंने ये तो सोचा नहीं होगा। मुझे इस दिन का बहुत दिन से इंतज़ार था। चुनांचे मैंने एक कंपनी में मुलाजमत कर ली थी। मैं एक दिन दफ्तर से घर पहुंची तो मम्मी को बावर्ची खाने में देखा, वो खाना पका रही थी। मुझे जावेद की माँ याद आ गई। एक दिन मैं इसके घर गई थी, इसकी माँ इसी तरह खाना पका रही थी। मैंने कितनी हिकारत से इसे देखा था। कुदरत ने आज मुझे भी वो दिन दिखा दिया। मम्मी, आप खाना पका रही हैं? खान सामा कहाँ है? मैंने इसे निकाल दिया है। अब हम ये फजूल खर्चियाँ बर्दाश्त नहीं कर सकते, उन्होंने हंसने की कोशिश करते हुए कहा, हालांकि इनका चेहरा बता रहा था कि इनका दिल रो रहा है। इसकी तनख्वाह तो हम दे ही सकते हैं, फिर आप इन झमेलों में क्यों पड़ती हैं? झमेले कैसे? काम ही कितना है। मैं दिन भर अकेली पड़ी रहती हूँ, इतना भी नहीं कर सकती। फिर आज हम तनख्वाह दे सकते हैं, लेकिन कल का हाल किसे मालूम। आप खुदा की ज़ात से क्यों मायूस हैं? मैं किस लिए कमा रही हूँ? यही दुख तो मुझे खाए जा रहा है। बेटी, मैं तेरी गुनाहगार हूँ, मुझे माफ़ कर दे। क्या दिन थे और अब क्या दिन आ गए। तुझे नौकरी करनी पड़ रही है और ये सब मेरी ज़िद से हुआ है। इसमें आपका क्या कसूर? सदा किसी के एक से दिन नहीं रहे, फिर भी शुक्र है हम बहुतों से अच्छे हैं, किसी के मोहताज तो नहीं। हाँ, शुक्र है इस परवरदिगार का। उन्होंने ठंडी सांस भरी। तू हाथ मुँह धो ले, मैं ज़रा नमाज़ पढ़ लूँ। कुछ दिन से वो पाबंदी से नमाज़ पढ़ने लगी थी। सच है, मुसीबत में खुदा याद आता है। जब दौलत की रेल पेल थी, वो इंसान को इंसान नहीं समझती थी। इन्हीं की तरबियत ने मुझे खुदसर और मगरूर बना दिया था। अब मेरे साथ इन्हें भी होश आ गया था। मैंने इस दिन अपनी हालत पर बहुत गौर किया। जितना गौर करती जाती थी, खौफ से बदन लरसने लगता था। जावेद मेरी निगाहों के सामने जमकर रह गया था। ज़िंदगी के जिस मोड़ पर मुझे ठोकर लगती थी, वो मेरे सामने आकर खड़ा हो जाता था। क्या मेरी हर खुशी इस जुर्म पर कुर्बान हो जाएगी कि मैंने एक मासूम आदमी के जज्बात का मजाक उड़ाया था, इसकी इज्जत को कत्ल किया था। इस वक्त न जाने इसके दिल से कैसी बद्दुआ निकली थी कि इसका तसलसल ख़त्म होने में नहीं आता था। न जाने अभी और कितनी सज़ा बाकी है। मैंने हालत से समझौता कर लिया था। वक्त दबे पाँव गुजर रहा था। डैडी के इंतकाल को 5 साल हो गए थे और सब बातों के अलावा ये भी हुआ था कि मेरी उम्र में 5 बरस का इजाफा हो गया था। हर माँ की तरह मेरी माँ को भी मेरी शादी की फ़िक्र थी। अब तो मेरी शर्त पूरी होने में भी कोई दुश्वारी हायल नहीं थी। मैंने कहा था मैं किसी गरीब आदमी से शादी करूँगी और अब मैं इस मोड़ पर खड़ी थी जहाँ कोई गरीब आदमी ही मुझसे शादी कर सकता था, ख़ां मैं ये शर्त रखती या नहीं। मम्मी को मेरी शादी की फ़िक्र ज़रूर थी, लेकिन अब मैं अपने हालात से डर रही थी। एक तो इसलिए कि बदकिस्मती मेरे साथ चल रही थी, दूसरे इसलिए कि मेरे बाद मम्मी का क्या होता। मैं सोचती थी न जाने मुझे कैसा शौहर मिले, मैं मम्मी की सूरत भी देख सकूं या नहीं। एक रोज़ एक लड़का मम्मी से मिलने आया।
25 اور 30 کے درمیان عمر ہوگی، کسی حد تک خوبصورت تھا اور پرکشش تو بے حد تھا۔ نہ میں اسے پہلے سے جانتی تھی نہ ممی۔ اس کی دستک کے جواب میں دروازے پر میں ہی گئی تھی۔ کسے ملنا ہے؟ میں نے پوچھا تھا۔ بیگم کاشانی سے، اور غالباً آپ کی ممی سے اگر آپ ان کی بیٹی ہیں تو۔ جی ہاں، میں ان کی بیٹی ہوں، لیکن آپ کو ان سے کیا کام ہے؟ یہ تو میں ان کو ہی بتا سکتا ہوں۔ کیا وہ آپ کو جانتی ہیں؟ نہیں، میں آج ان سے پہلی بار ملوں گا۔ آپ خود ہی سوچئے، آپ ہمارے لیے بالکل اجنبی ہیں، آپ کو ہم کیسے اندر بلا لیں؟ معاف کیجیے، ممی آپ سے نہیں مل سکتی۔ آپ ان سے کہیں تو، ملنے کے بعد یہ اجنبیت دور ہوتی ہے۔ کمال کرتے ہیں آپ، کوئی تو حوالہ آپ کے پاس ہو، کیوں ملے ہم آپ سے؟ آپ شجاعت علی صاحب کو جانتی ہیں؟ وہ جو بزنس مینیجر تھے کبھی ہمارے؟ جی ہاں، وہی۔ تو یہ کہ وہ میرے چچا ہیں۔ اب تو آپ کو میرا حوالہ مل گیا۔ کہاں ہیں وہ؟ انہیں بھی ساتھ لے آتے۔ آئندہ ملاقات میں انہیں بھی ساتھ لے آؤں گا۔ اب تو ممی سے ملوا دیں، مجھے ان سے بہت ضروری کام ہے۔ اب انکار کی گنجائش نہیں تھی۔ میں نے یہی سوچا کہ ہو سکتا ہے یہ شخص انہی کا کوئی پیغام لے کر آیا ہو۔ میں نے اسے اندر بلا لیا۔ معاف کیجیے گا، میں آپ کی ممی سے اکیلے میں کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ اگر آپ کچھ دیر کے لیے تشریف لے جائیں تو میں شکر گزار ہوں گا، اس نے بڑی متانت سے کہا۔ کیوں نہیں، آپ لوگ باتیں کریں، میں آپ کے لیے چائے بنا کر لاتی ہوں، میں نے کہا اور وہاں سے اٹھ گئی۔ کچھ دیر بعد ہی ممی نے مجھ سے آ کر کہا کہ میں مہمان کے لیے چائے لے کر آ جاؤں۔ چائے تو تیار تھی ہی۔ میں نے چائے کی ٹرے اٹھائی اور ڈرائنگ روم میں پہنچ گئی۔ میں نے یہ بات خاص طور پر محسوس کی کہ وہ صاحب مجھے بڑے غور سے دیکھ رہے ہیں۔ ان کی آنکھوں میں عجیب قسم کی شرارت کھیل رہی تھی۔ مجھے یہ حرکت ناگوار تو ہوئی، لیکن اب میں گھر سے باہر نکلنے لگی تھی۔ دفتر میں مردوں کے ساتھ بیٹھ کر کام کرتی تھی، ایسی آنکھوں کا مجھے روز سامنا کرنا پڑتا تھا۔ میں نے ان کی یہ حرکت نظر انداز کی اور چائے رکھ کر چلی آئی۔ نہ انہوں نے روکا، نہ میں نے رکنا چاہا۔ شام کی چائے پر میں نے ممی سے اس مہمان کے بارے میں پوچھا کہ وہ کون تھا اور کیوں آیا تھا۔ اچھا ہوا تم نے خود ہی پوچھ لیا، ورنہ میں تو یہ سوچ رہی تھی کہ تمہیں کس طرح بتاؤں، ممی نے کہا اور میرے چہرے کا جائزہ لینے لگیں۔ کیا بات ہے ممی، آپ پریشان کیوں ہیں؟ بات خوشی کی بھی ہے، پریشانی کی بھی۔ جب کسی ماں سے اس کی بیٹی کے بچھڑنے کا وقت آ جائے تو وہ فطری طور پر کچھ پریشان تو ہوتی ہی ہے، خاص طور پر وہ ماں جس کا اس بیٹی کے سوا کوئی نہ ہو۔ ممی، بات کیا ہے؟ میں کیوں بچھڑنے لگی آپ سے؟ یہ صاحب کون تھے؟ یہ اپنے لیے تمہارا رشتہ مانگنے آئے تھے۔ کیا؟ میرے ہاتھ سے چائے کا کپ چھوٹتے چھوٹتے بچا۔ ان کا نام ذیشان ہے، انجینئرنگ کا ڈپلومہ ہے ان کے پاس، اور کسی جگہ ملازمت کرتے ہیں۔ بات چیت سے مجھے معقول لگے، عمر بھی 30 سے زیادہ نہیں ہے۔ ممی نے یہ سب باتیں اتنی جلدی جلدی کہہ دیں جیسے وہ بہت دیر سے ان باتوں کو دل ہی دل میں دہرا رہی تھیں۔ لیکن ممی، ہمارا گھر کیا کوئی شادی دفتر ہے کہ جس کا منہ اٹھائے چلا آئے؟ ہاں، یہ بات مجھے بھی عجیب سی لگی تھی، لیکن یہی بات اس کے حق میں بھی جاتی ہے، یہ اس کے حوصلہ مند ہونے کی دلیل ہے۔ اس سے لگتا ہے کہ وہ بہت ترقی کرے گا۔ لیکن ممی، یہ تو سوچیے، نہ جان نہ پہچان، ہو سکتا ہے اس نے تمہیں کہیں آتے جاتے دیکھ لیا ہو۔ لیکن ممی، اگر ایسا ہے تو اسے مجھ سے بات کرنی چاہیے تھی۔ میرا تجربہ ہے ممی کہ ایسے لوگ فریب دے رہے ہوتے ہیں۔ جہانگیر نے تم سے براہ راست بات کی تھی، کیا وہ محبت میں سچا تھا؟ وہ تو ایک غلط فہمی تھی جس نے اسے بد دل کر دیا تھا۔ وہ کیا نام تھا اس لڑکے کا؟ جاوید۔ کیا اس نے تمہیں فریب نہیں دیا؟ حالانکہ اس نے بھی تم سے براہ راست بات کی ہوگی۔ میری اسے کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ کوئی بات تو ضرور ہوئی ہوگی، ورنہ یوں دندناتا ہوا کوئی کسی کے کمرے میں نہیں چلا آتا۔ ممی، کیا آپ بھی ایسا ہی سمجھتی ہیں؟ سمجھنا اور برا سمجھنا دو الگ الگ باتیں ہیں۔ میں نے کبھی تمہیں قصوروار نہیں کہا، لیکن اب حالات بدل گئے ہیں۔
اب ہماری جو مالی حیثیت ہے اس میں لڑکیوں سے نہیں لڑکیوں کی ماؤں سے بات ہوتی ہے، اور یہی اچھا بھی ہے۔ اس کی بھی کوئی ماں ہوگی کہ نہیں؟ نہیں ہے۔ شجاعت علی جو ہمارے بزنس مینیجر تھے اس کے رشتہ دار ہیں۔ بس یہ حوالہ بہت ہے، میں نے کہہ دیا ہے کہ وہ انہیں میرے پاس بھیج دیں، لیکن اب میں شادی کرنا نہیں چاہتی۔ تمہاری عمر 28 سال ہو گئی ہے، اور کب شادی کرو گی؟ میں نے کہا نا، میں شادی نہیں کروں گی۔ یہ بات اگر تم اس وقت کہتی جب تمہارے ڈیڈی زندہ تھے تو مجھے پرواہ بھی نہ ہوتی۔ اب ہم غریب ہیں، غریب لڑکیاں شادی نہ کریں تو ان پر انگلیاں اٹھتی ہیں۔ تمہاری شرط یہ تھی کہ تم غریب لڑکے سے شادی کرو گی، اور ذیشان کسی لکھپتی باپ کا بیٹا نہیں۔ مجھے یہ فکر تھی کہ اگر میں نے شادی کر لی تو ممی اکیلی رہ جائیں گی۔ ڈیڈی ہوتے یا کوئی بھائی ہوتا تو بات الگ تھی، لیکن اب ممی کا کیا ہوگا؟ میں مسلسل انکار کرتی رہی، لیکن ممی بضد تھی کہ میں مان جاؤں۔ بعد میں شجاعت علی صاحب بھی ان کے ساتھ شامل ہو گئے۔ یہ طے ہوا کہ ممی شادی کے بعد بھی میرے ساتھ رہیں تو یہ شادی ہو سکتی ہے۔ ذیشان سے بات کی گئی اور اس نے یہ شرط مان لی۔ اس کی بھی ایک شرط تھی کہ میں نوکری چھوڑ دوں۔ طے یہ ہوا کہ شادی کے 1 مہینے بعد ممی بھی ہمارے ساتھ رہنے لگیں گی۔ یہ مکان جس میں اب ہم رہتے ہیں کرائے پر دے دیا جائے گا۔ میں دلہن بن کر ذیشان کے گھر آ گئی۔ وہ جتنا مؤثر مجھے پہلے دن لگا تھا، شادی کے بعد اس کی شرافت کے مزید جوہر مجھ پر کھلے۔ اس کی زبان میں ایسی نرمی تھی کہ منہ سے پھول جھڑتے تھے۔ اٹھتے بیٹھتے میرا اتنا خیال رکھتا کہ مجھے اپنی خوش قسمتی پر رشک آنے لگا تھا۔ ممی کی عزت ایسی کرتا جیسے وہ میری نہیں اس کی ماں ہوں۔ میری فطرت ایسی تھی کہ اگر مجھے ذرا بھی بد دماغ شوہر مل جاتا تو ایک دن بھی اس کے ساتھ نہیں رہ سکتی تھی، لیکن اس نے تو جیسے مجھے خرید لیا تھا۔ ابھی میری شادی کو بمشکل 20 دن گزرے تھے کہ میں نے سنا نائجیریا سے عنایت ماموں آئے ہیں۔ میری آنکھوں میں خون اتر آیا۔ ہماری بربادی کے اصل ذمہ دار وہی تھے۔ ایک دن دیکھا تو ممی کے ساتھ وہ میرے گھر بھی آ گئے۔ ذیشان اس وقت گھر پر تھے، اور میں یہ نہیں چاہتی تھی کہ ان پر ہمارے گھر کی کوئی بات ظاہر ہو۔ اس لیے اپنے غصے کو چھپا کر میں نے عنایت ماموں کا اسی طرح استقبال کیا جس طرح ایک بھانجی کو کرنا چاہیے۔ انہوں نے بھی شفقت کا ویسا ہی برتاؤ کیا۔ ممی نے مجھے الگ لے جا کر سمجھایا کہ میں عنایت ماموں سے کوئی ایسی ویسی بات نہ کروں۔ کیوں نہ کروں؟ میں تو انہیں عدالت میں بلاؤں گی۔ نہیں، وہ بہت شرمندہ ہیں اور ہمارا سب کچھ ہمیں واپس کرنے پر آمادہ ہیں۔ ممی، یہ بہت چالاک آدمی ہیں، اس میں بھی ان کی کوئی چال ہوگی۔ کوئی چال نہیں ہے، بس تم کچھ نہیں بولو گی۔ میں نے بھی سوچا ابھی میں خاموش ہو جاؤں، وقت آنے پر دیکھا جائے گا۔ جب ممی کو فکر نہیں تو مجھے کیا؟ مجھے اتنا اچھا شوہر ملا ہے، میرے لیے یہی انعام بہت ہے۔ میں نے تو یہ سوچ لیا تھا اور میں خاموش ہو بھی گئی تھی، لیکن ممی میری طرف سے بے فکر نہیں تھی۔ انہیں شک تھا کہ میں ضرور کوئی ہنگامہ کھڑا کروں گی۔ انہوں نے اس دن کے بعد سے مجھ سے ہر بات چھپانی شروع کر دی۔ کبھی پوچھتی بھی تو ٹال جاتی۔ 1 مہینہ گزر چکا تھا، لیکن وہ ابھی تک اسی گھر میں رہ رہی تھیں، جبکہ طے یہ ہوا تھا کہ میرے ساتھ رہیں گی۔ میں نے بھی سوچا کہ جب تک عنایت ماموں ہیں انہیں وہیں رہنے دوں۔ پھر ایک دن جو کچھ میں نے سنا، اسے سن کر تو میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ ممی عنایت ماموں کے ساتھ نائجیریا جا رہی تھیں۔ عنایت ماموں نے ان پر ایسا جادو کیا کہ انہوں نے یہ بھی نہیں سوچا کہ میں یہاں اکیلی رہ جاؤں گی، اور وہ نائجیریا چلی گئیں۔ ذیشان کے ساتھ میں خوش تھی۔ ممی کے جانے کا دکھ ضرور تھا، لیکن پھر یہی سوچا کہ لوگ باہر جاتے ہی ہیں۔ جس طرح عنایت ماموں 2 مرتبہ آ گئے، اسی طرح ممی بھی پاکستان آتی رہیں گی۔ اچھا ہے، وہ داماد کے گھر رہتی ہوئی کیا اچھی لگتی، بھائی کے گھر رہ لیں گی۔ ذیشان ممی کے جانے کا انتظار ہی کر رہے تھے، یا کیا تھا؟ بہرحال ممی کے جاتے ہی ایک دن انہوں نے مجھے ایک تصویر دکھائی۔ اسے جانتی ہو؟ میں اس تصویر کو کیسے بھول سکتی تھی؟ یہ تصویر جس کی تھی وہ میرا کچھ بھی نہیں تھا،
لیکن میری زندگی کا کوئی گوشہ اس سے خالی نہیں تھا۔ ایک خوفناک پرچھائی کی طرح ہر موڑ پر میرے سامنے آ کر کھڑا ہو جاتا تھا، جیسے کہہ رہا ہو، تم مجھ سے بہت بھاگتی تھی، بھاگو، کہاں تک بھاگو گی؟ شادی کے بعد میں سمجھ رہی تھی کہ اب وہ میری زندگی سے نکل گیا، لیکن وہ تو یہاں بھی موجود تھا، اور ایسے نازک موڑ پر کہ یہاں تو میرے ساتھ کسی اور کی زندگی بھی داؤ پر لگی ہوئی تھی۔ ارے لاؤ ادھر، ذیشان نے تصویر میرے ہاتھ سے لیتے ہوئے کہا۔ تم بھلا اسے کہاں جانتی ہوگی؟ یہ میرے عزیز ترین دوست جاوید کی تصویر ہے۔ آپ بھی کمال کرتے ہیں، میں بھلا آپ کے دوستوں کو کیا جانوں؟ میں نے کہا۔ میں نے سوچا وہ بھی اسی شہر میں تھا، شاید کہیں ملاقات ہو گئی ہو۔ اگر ہوئی بھی ہوگی تو سریرا ملنے والوں کے چہرے کہاں یاد رہتے ہیں؟ میں نے پھر صفائی پیش کی۔ بیچارہ مر گیا۔ کیا مر گیا؟ تم تو اس طرح چونک گئی جیسے تم اسے جانتی ہو۔ مجھے فوراً ہی اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ مجھے اپنے اضطراب کو چھپا لینا چاہیے تھا، لیکن بات تو اب بھی بنائی جا سکتی تھی۔ کوئی شخص اتنی کم عمری میں مر جائے تو اس کا دکھ ہونا فطری بات ہے، مجھے بھی ہوا۔ ابھی یہ کہ یہ آپ کے دوست بھی تو تھے۔ بیچارہ ایک لڑکی سے محبت کرتا تھا، اس لڑکی نے اسے دھوکے سے اپنے گھر میں بلایا اور شور مچا دیا۔ وہ اس رسوائی کو برداشت نہ کر سکا اور خودکشی کر لی۔ اس اطلاع نے مجھے سر سے پاؤں تک ہلا دیا۔ اگر ذیشان کی جگہ کوئی اور مجھے یہ خبر سناتا تو میں خود پر قابو نہیں پا سکتی تھی، نہیں بتا سکتی کہ میں نے اپنے آنسو کس طرح روکے۔ میں جاوید کے پردے میں اپنی موت کی اطلاع سن رہی تھی۔ اب تک تو میں خود کو بے وفا سمجھتی آئی تھی، آج معلوم ہوا کہ میں قاتل بھی ہوں۔ میرے ہاتھ جاوید کے خون سے رنگے ہوئے ہیں۔ خیر چھوڑو، میں بھی کیا باتیں لے کر بیٹھ گیا، ذیشان نے کہا اور میرے سامنے سے ہٹ گیا۔ اس کے جانے کے بعد ضبط کے بندھن ٹوٹ گئے۔ میں جی بھر کے روئی تاکہ جاوید کی روح کو یہ اطمینان تو ہو جائے کہ اس پر کوئی آنسو بہانے والا ہے۔ آنسو خشک ہوئے تو غور کرنے کا موقع ملا۔ ذیشان نے مجھے جاوید کی تصویر کیوں دکھائی؟ کیا اسے معلوم ہے کہ وہ لڑکی میں ہی ہوں؟ وہ جس طرح کریت کریت کر پوچھ رہا تھا، اس سے تو یہی ظاہر ہو رہا تھا۔ میں سوچتی رہی، لیکن میں نے اسے اپنا وہم سمجھ کر نظر انداز کر دیا۔ اسے بھلا کیسے معلوم کہ وہ لڑکی میں ہوں؟ اگر معلوم بھی ہوگا تو میں اقرار کیوں کرنے لگی تھی؟ یہ تصویر گویا آغاز تھی اس کہانی کا جو میرے گھر میں شروع ہونے والی تھی۔ اس کہانی کا پہلا سین مجھے اسی دن دیکھنا پڑا۔ میں کمرے سے باہر نکلی تو وہ برآمدے میں بیٹھے کوئی کتاب پڑھ رہے تھے۔ انہوں نے نظر اٹھا کر میری طرف دیکھا اور پھر کتاب پر نظریں جما لیں۔ دوست تو وہ میرا تھا، مگر صدمہ آپ کو زیادہ ہو رہا ہے، انہوں نے میری طرف دیکھے بغیر کہا۔ موت تو کسی کی بھی ہو، خوشی کا باعث تو نہیں ہوتی۔ اور پھر جاوید کی موت، انہوں نے طنز کیا۔ میں کیا کہتی، خاموش ہو گئی، لیکن میرے دل میں اس چور نے سر ضرور اٹھایا کہ ذیشان بار بار جاوید کا ذکر کیوں کر رہے ہیں۔ میں نے پھر اپنے دل کو تسلی دے لی کہ ممکن ہے آج انہیں اپنا دوست کچھ زیادہ ہی یاد آ رہا ہو۔ میں اسے اپنا وہم سمجھ لیتی، لیکن ذیشان نے اس وہم کو میرے یقین میں بدل دیا۔ مجھے یقین ہو گیا کہ وہ ہمارے راز سے واقف ہے۔ جاوید اس کا دوست تھا، اس نے یقیناً میرا تذکرہ کیا ہوگا۔ اسے جب یہ معلوم ہے کہ جاوید کے ساتھ کیا بیتی تھی تو یہ بھی معلوم ہوگا کہ اس لڑکی کا نام نیلم تھا۔ لیکن پھر اس نے مجھ سے شادی کیوں کی؟ اپنے دوست کی قاتل سے شادی کیوں کی؟ اس سوال کے ذہن میں آتے ہی مجھ پر کپ کپی طاری ہو گئی۔ اس نے اپنے دوست کا انتقام لینے کے لیے مجھ سے شادی کی ہے۔ اس کا دوست تو مر چکا، لیکن وہ مجھے روز مارے گا، روز زندہ کرے گا۔ نہ میں مر سکوں گی نہ جی سکوں گی۔ یہی ہو بھی رہا تھا۔ اٹھتے بیٹھتے کسی نہ کسی صورت میں وہ جاوید کا نام لیتا رہتا تھا اور غالباً میرے چہرے پر ابھرنے والے تاثرات کو دیکھتا تھا۔ تقریباً روز ہی مجھ سے پوچھتا تھا، اس لڑکی نے ایسا کیوں کیا؟ اس لڑکی کا کیا مفاد تھا؟ اس وقت جاوید کے دل پر کیا گزری ہوگی؟ ان باتوں سے مقصد اس کا یہی تھا کہ جتنا ہو سکے مجھے جلایا جائے،
اور وہ اس مقصد میں کامیاب ہو رہا تھا۔ میں کسی نظر نہ آنے والی آگ میں برابر چل رہی تھی۔ ہر لمحہ مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ میرا مذاق اڑا رہا ہے۔ اس کے اس رویے کی وجہ سے مجھے اپنے آپ سے گھن آنے لگی۔ یہ رشتے تو اعتماد پر ہی قائم ہوتے ہیں، اب اعتماد ہی نہ رہے تو باقی کیا رہ جاتا ہے؟ اس کی ہر بات مجھے طنز میں ڈوبا ہوا نشتر معلوم ہونے لگی۔ اس جیسا مہذب آدمی میری بے بسی پر کہے لگاتا تو میری اذیت میں اور اضافہ ہونے لگتا۔ ایک مستقل آنچ تھی جو مجھے جلا رہی تھی، لیکن میں حرف شکایت زبان پر نہیں لا سکتی تھی۔ میرا اس دنیا میں تھا کون جو دیکھتا کہ میری حالت کیا ہو گئی ہے؟ میں زندہ ہوں لیکن مردوں سے بدتر ہو چکی ہوں۔ اب مجھے ذیشان کی سنگدلی پر غصہ آنے لگا تھا۔ یہ کیسی دوستی ہے کہ دوست کی محبت میں یہ شخص بیوی کی موت کے در پہ ہے؟ اگر یہ مجھے بیوی سمجھتا ہی نہیں تو پھر میں بھی کوئی رعایت کیوں کروں؟ یہ خیال آتے ہی میری خاموشی کو زبان مل گئی۔ میں نے جاوید کے مسئلے پر اس سے لڑنا شروع کر دیا۔ وہ جب جاوید کا نام لیتا میں اس سے اتنا لڑتی کہ بس منہ نوچنے کی کسر رہ جاتی۔ وہ چاہتا بھی یہی تھا اور میں نادانستگی میں اسے خوش ہونے کے خوب مواقع فراہم کر رہی تھی۔ میری حالت اس پاگل کی طرح تھی جسے مزے لینے کے لیے بچے سے چھیڑتے ہیں اور وہ انہیں پتھر مارتا ہے، اپنے بال نوچتا ہے۔ وہ جتنا پریشان ہوتا ہے بچے اتنے ہی خوش ہوتے ہیں۔ یہ سلسلہ چل ہی رہا تھا جیسے اچانک ہوا رک گئی، بہتے ہوئے پانی میں ٹھہراؤ آ گیا۔ اس کے ترکش میں تیر ختم ہو گئے تھے یا اسے مجھ پر رحم آ گیا تھا؟ جاوید کا نام کئی دن سے اس کی زبان پر نہیں آیا تھا۔ میں ایک مرتبہ پھر خوش ہو گئی کہ شاید میرا امتحان ختم ہو گیا، میں کامیاب ہو گئی۔ ذیشان نے اپنی ہار مان لی، لیکن دراصل وہ کسی اگلے امتحان کے لیے مجھے اعتماد میں لے رہا تھا۔ جب اس نے ہتھیار ڈال دیے تو میں نے بھی اپنے ہتھیار سمیٹ لیے۔ کئی دن ہو گئے تھے ہمارے درمیان کوئی لڑائی نہیں ہوئی تھی۔ میں دعا کر رہی تھی کہ میری جنت کو اب کسی کی نظر نہ لگے۔ اسی دوران میں اس کے ایک دوست نے آنا جانا شروع کر دیا۔ یہاں آنے والا تھا ہی کون؟ اس دوست کی آمد سے اس گھر میں کچھ رونق سی ہو گئی۔ ذیشان کا موڈ بھی صحیح رہنے لگا اور ذیشان کی خوشی کی خاطر میں بھی اس کی خاطر مدارات میں لگی رہتی۔ ایک روز ذیشان کہیں گئے ہوئے تھے اور رات کو دیر سے آنے کا کہہ گئے تھے۔ انہیں جب دیر سے گھر آنا ہوتا تھا تو باہر سے تالا لگا کر چلے جاتے تھے۔ میں مطمئن ہو کر اپنے کمرے میں سو گئی اور اندر سے کنڈی لگا لی۔ رات میں کسی وقت دروازے پر دستک ہوئی۔ ذیشان آ گئے تھے اور مجھے آوازیں دے رہے تھے۔ میں نے اٹھ کر دروازہ کھول دیا۔ جیسے ہی ذیشان اندر آئے کوئی آدمی میرے کمرے سے نکل کر باہر کی طرف بھاگا۔ ذیشان اسے پکڑنے کے لیے بھاگے لیکن تھوڑی دیر میں واپس آ گئے۔ کون تھا یہ؟ پتہ نہیں، میں نے تو خود ابھی دیکھا ہے۔ میں پوچھتا ہوں کہ کون تھا یہ؟ تمہارے کمرے میں تھا اور تمہیں پتہ ہی نہیں؟ ذیشان کی آواز غصے سے کانپ رہی تھی۔ ذیشان، میں تمہاری قسم کھا کر کہتی ہوں مجھے کچھ پتہ نہیں۔ آج تم نے شور نہیں مچایا؟ یاد ہے ایک دن جاوید بھی اسی طرح تمہارے کمرے میں تھا۔ آج بھی تم شور مچانے میں دیر نہیں کرتی، لیکن تمہیں شاید معلوم نہیں تھا کہ میں آ چکا ہوں، یا پھر تم اسے چھپا کر مطمئن ہو گئی تھی، مگر وہ بھاگ نکلا۔ ذیشان، بس اب ایک لفظ بھی مت کہنا، میں کہہ چکی ہوں کہ مجھے کچھ نہیں معلوم۔ یہی بات تم نے اب سے بہت پہلے بھی کہا ہوگا، لیکن اس وقت تمہارے ڈیڈی تمہارے سامنے تھے جنہوں نے تمہارا پردہ رکھ لیا۔ میں تمہارا ڈیڈی نہیں ہوں، میں اب تمہیں اپنے گھر میں نہیں رکھ سکتا۔ رات تو گزار لو لیکن صبح ہوتے ہی یہاں سے چلی جانا، اس نے کہا اور میرے کمرے سے نکل گیا۔ ذیشان کے جاتے ہی ذہن میں دھول اڑنے لگی۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ ہو کیا گیا۔ میں اسی مقام پر کھڑی تھی جہاں کبھی جاوید کھڑا تھا۔ میری حالت اس سے زیادہ دگر گوں تھی۔ وہ مرد تھا، میں عورت تھی۔ میرا ذہن بڑی تیزی سے حرکت کر رہا تھا۔ یہ شخص کون تھا؟ اچانک مجھے جھٹکا سا لگا۔ یہ ذیشان کا وہی دوست تو نہیں تھا جس نے ابھی آنا جانا شروع کیا ہے؟
मगर उसने ये हरकत क्यों की और वह किस वक्त यहाँ आकर छुप गया था? मैं बड़ी तेज़ी से वाक़यात की गुत्थियाँ सुलझा रही थी। इसने इस वाक़ये को बिल्कुल इसी तरह स्टेज किया है जिस तरह जावेद के साथ पेश आया था। इस मर्तबा जावेद की जगह इसने मुझे रखा है और शोर खुद मचाया है। कितनी घटिया हरकत की है इसने। वो दोस्त के इंतकाम में अपनी इज्जत को भी नीलाम कर बैठा है। वो क्या समझता है मैं जावेद की तरह खुदकुशी कर लूँगी? नहीं, मैं खुदकुशी नहीं करूँगी, लेकिन अब यहाँ रहूँगी भी नहीं। फिर कहाँ जाऊँगी? मेरा अपना मकान मौजूद था, लेकिन इसमें मम्मी ने किराएदार रख दिया था। जब तक वो मकान खाली नहीं हो जाता मुझे कहीं तो रहना होगा। मुझे शुजात अली की शफकत याद आ गई। ज़ीशान इनका रिश्तेदार भी है। मैंने ज़ीशान के करतूत सुनाऊंगी। इनके कहने पर मम्मी ने मेरी शादी की थी। वो भी मेरी इस हालत के जिम्मेदार हैं। सुबह होते ही मैंने ज़ीशान का घर छोड़ दिया। मुझे ये सुनकर ताज्जुब हुआ कि शुजात अली को मेरे पहुंचने से पहले इस वाक़ये का इल्म हो चुका है। इन्हें वाक़ये का इल्म था, मगर ये उम्मीद नहीं थी कि मैं इनके घर पहुंच जाऊंगी। वो मुझे देखकर सिटपिटा से गए। आप घबराएं नहीं, मैं सिर्फ उस वक्त तक यहाँ रहूँगी जब तक मेरा मकान खाली नहीं हो जाता। नहीं बेटी, मैं परेशान नहीं, गमज़दा हूँ। मुझे ये गम है कि तुमने ऐसा क्यों किया। तुम अब जिस सोसाइटी में हो वहाँ ऐसी बातें नज़रअंदाज नहीं की जाती। एक मर्तबा एक और लड़का तुम्हारे कमरे से पकड़ा गया था, मगर उस वक्त की बात और थी। सेठ साहब ने उसे जेल भेज दिया था। ज़ीशान ये कैसे बर्दाश्त कर सकता था? कमाल है शुजात साहब, आप मुझे बेटी भी कहते हैं और तोहमत भी लगाते हैं। सच्ची बात है कि जिस लड़के का आप जिक्र कर रहे हैं इसे मैंने खुद बुलाया था, सिर्फ इसलिए कि शोर मचाकर इसे रुसवा करूं। ये बेशक मेरी बहुत बड़ी भूल थी, लेकिन इस मर्तबा मैं बेकसूर हूँ। इस मर्तबा यही अमल ज़ीशान ने दोहराया। शुजात अली ने फैसला कुन अंदाज में कहा, बेटी इबरत पकड़ो और तौबा करो। खुदा अदल करने वाला है। तुमने जो सलूक किसी और के साथ किया था, आज वही दिन खुदा ने तुम्हें दिखा दिया। इसी को मकाफ़ात अमल कहते हैं। अब तुम्हें ज़ीशान से शिकायत नहीं होनी चाहिए। ये तुम्हारे अमाल हैं जो सामने आए हैं, किसी बेकसूर की बद्दुआएं हैं जो तुम्हें लग रही हैं। शुजात अली जो कुछ कह रहे थे इसमें एक लफ्ज़ भी गलत नहीं था। जावेद की बद्दुआएं थीं जो मुझे लगी थीं। अब जावेद भी इस दुनिया में नहीं था तो मैं इससे माफ़ी मांग लेती और मेरी सज़ा ख़त्म हो जाती। मैंने हर सज़ा के लिए ख़ुद को तैयार कर लिया था। शादीशुदा औरत की सबसे बड़ी सज़ा ये होती है कि तलाक का दाग उसके दामन पर लग जाए। अब यही सज़ा बाकी थी, लेकिन वो कोई और ही मुझदाद सुना रहे थे। वो मुझे लेने आया था। नीलम, मैं जावेद की मोहब्बत में अंधा हो गया था। तुम्हें अदालत कोई सज़ा नहीं दे सकती थी, लेकिन मैं तो दे सकता था, और मैं अब तक यही कर रहा था। मैं तुमसे अपने दोस्त की मौत का इंतकाम ले रहा था। मैंने ही अपने दोस्त बदर अशफाक को तुम्हारे कमरे में छुपाया था ताकि तुम्हें इस तकलीफ़ का एहसास हो जो जावेद के दिल पर गुजरी होगी। ये मेरा आखिरी इंतकाम था। इसके बाद मैं तुमसे कोई ताल्लुक़ रखना नहीं चाहता था, लेकिन रात मैंने जावेद को ख़ाम में देखा। वो मुझसे खफा था। वो मुझसे उस वक्त तक खुश नहीं होगा जब तक मैं तुम्हें वापस घर न ले जाऊं। मैं तुमसे माफ़ी मांगने आया हूँ। मैं हरगिज़ इसके साथ जाने को तैयार नहीं थी, लेकिन शुजात अली ने मुझे समझाया और मैं ज़ीशान के साथ जाने पर तैयार हो गई। आज मैं ज़ीशान और बच्चों के साथ खुश हूँ और सोचती हूँ कि जिस शख्स को मैंने मौत की नींद सुला दिया उसने मुझे ज़िंदगी बख्श दी। जावेद कितना अजीम था।